کہ اگر اپنی حفاظت چاہتے ہیں حاسدوں کے حسد سے، دشمن کے شر سے، جادوگروں کے جادو سے، نظر بد کی نظروں سے، کینہ پروروں کے کینے سے، بغض انتقام کی آگ سے اگر حفاظت چاہتے ہیں، اللہ پاک نے کہا کہ یہ شیطان نے بھی فیصلہ کیا ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو ایک خاص کوڈ دے۔ ہر لفظ ایک طاقت اور گہرائی رکھتا ہے، ہر لفظ ایک قوت رکھتا ہے، ہر لفظ کے اندر ایک پیغام ہے۔ تعوذ اس کے اندر ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اگر اپنی حفاظت چاہتے ہیں حاسدوں کے حسد سے، دشمن کے شر سے، جادوگروں کے جادو سے، نظر بد کی نظروں سے، کینہ پروروں کے کینے سے، بغض، کینہ، نفرت، انتقام کی آگ سے اگر حفاظت چاہتے ہیں، شیطان کے واروں سے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس اور خناس اگر چاہتے ہیں تو پھر اس شیطان الرجیم کا کچھ توڑ کریں۔ پوچھیں کیا ہے؟ جو بھی آج کی جنگوں میں بم، میزائل، کوئی بھی چیز آتی ہے، اگلی طاقت فوراً اس کے توڑ کے لیے بندے بٹھا دیتی ہے۔ فلاں ملک نے یہ ایک بم یا یہ ایک اسلحہ یا یہ ایک طاقتور چیز بنائی ہے، فلاں نے، کوئی بات نہیں، بنائی ہے نا، تو ہم اس کے توڑ کے لیے بندے بٹھا دیتے ہیں۔ وہ تھوڑے ہی عرصے میں اس کا توڑ نکال لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ایک ایسی طاقتور چیز بنائی ہے جو جہاز کو نیچے سے جا کے خود توڑ دے گی، وہ ہے آب دوز۔ جہاز کو جا کے نیچے سے توڑ دے، خود جہاز نیچے سے ٹوٹنا شروع ہو جائے، زمین کے اندر چپ کر کے پانی کے اندر گھسے اور پانی کے اندر پتہ ہی نہیں نیچے کیا ہے، اور خود جہاز کو نیچے سے جا کے ختم کر دے۔ اس جہاز پہ جس پہ ہیلی کاپٹر لینڈ ہو رہے ہیں، جس پہ جہاز لینڈ ہو رہے ہیں، جس میں ٹینک بھرے ہوئے ہیں، جس میں اسلحہ بھرا ہوا ہے، جس میں فوجیں بھری ہوئی ہیں، جس میں طاقتیں بھری ہوئی ہیں، جس میں قوتیں بھری ہوئی ہیں، اس کو جا کے خود نیچے سے ختم کر دو۔ باقی بچا کیا؟ جیسے اس نے نیچے سے ٹانگیں پکڑی ہوئی تھی اس نے کہا کوئی پتہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کا بھی حل سوچیں گے۔ پھر آب دوز کا حل سوچا کہ آب دوز کو دور سے آتے ہی خود وہی ختم کر دو، خود پہنچے ہی نہ۔ ساری چیزوں کا حل ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں زندگی کا ایک حل دیا ہے، اس لیے میرے حبیب کی زندگی مکمل، ان کا پیغام مکمل، الیوم اکملت لکم، سارا پیغام مکمل ہے، ہر چیز مکمل ہے۔ قیامت تک جو بھی وار ہوتے رہیں گے، جو نظام چلتا رہے گا، وہ سب کا سب مکمل ہے۔ ہم کہیں بھی اپنے آپ کو لاوارث نہیں کہیں گے کہ یہاں کملی والے نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے۔ ہماری تلاش میں کمی ہے، ہماری جستجو میں کمی ہے، حضور نے ہمیں ہر موقع کا پیغام دیا ہے۔ یہ لفظ ایک پل کے اندر اللہ کی طاقت کو غیب سے پکارتا ہے کہ اللہ اب آ جا، اللہ اب میری مدد کر جا، اللہ اب میرے اوپر اپنی رحمت کی چھتری تان لے، اے اللہ اب اپنی، میں کچھ نہیں ہوں، تو سب کچھ ہے، اور میری اوقات اور حیثیت چونٹی سے بھی کچھ نہیں ہے، یا اللہ تو چاہے گا تو ہو جائے گا، تیری چاہت کا نام وجود ہے، اللہ میری چاہت کا نام وجود نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے پہ رب کو پہچانا، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے پہ رب کو پہچانا، میں نے ارادے کیے، اللہ نے نہیں چاہا، تو میں نے سمجھ گیا کہ میرے ارادوں کو کوئی طاقتور چیز ہے وہ کر رہی ہے، اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتا کبھی نہیں ہوتا۔ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اس کو اپنے بولوں اور لفظوں میں شامل کریں، اس کو اپنے لکھنے اور حرفوں میں شامل کریں، اور پھر اس کا احساس اور ادراک لیں ساتھ، یہ میں پڑھ رہا ہوں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس سے مجھے نفع کیا ہے، اس کے پڑھنے سے میں کون سی طاقت کو پکار رہا ہوں۔ ساری زندگی پڑھتا رہا، آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں پڑھ کیوں رہا ہوں۔ یہ وار ہوں گے، اس کا توڑ تمہارے پاس موجود ہے، تمہیں بندے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، سائنسدان بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کیا، بندے بٹھائے کہ اس کا توڑ کرو، انہوں نے توڑ کیا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس تم صرف اللہ کو پکارو، اور پکارو ان لفظوں کے ساتھ جو لفظ، پکارو ان لفظوں کے ساتھ جو لفظ مجھے کملی والے نے دیے ہیں، ان لفظوں کے ساتھ پکارو۔ دیکھیں جتنے بھی نظام چلانے ہوتے ہیں ان کے کوڈ ہیں، یہ پیکج لگانے کے لیے کوڈ نہیں ہوتے، یہ اسٹار ہیش فلاں فلاں یہ دباؤ تیرا پیکج لگ گیا۔ جتنے بھی نظام ہیں ان کے کوڈ ہوتے ہیں، ان کے خفیہ ورڈ ہوتے ہیں۔ پھر اس کو ہماری روحانیت اور عملیات کی زبان میں کہتے ہیں خط مرموز۔ فرعون کے ہر معبد پہ خط داؤدی لکھا ہوا ہے، سارے لکھا ہوا ہے۔ اس دن میں ہاتھ کی قلمی کتاب دیکھ رہا تھا، اس میں سارے وہی حروف لکھے ہوئے ہیں، اور سارے جو تمام فرعونوں کے ہم ان کی عبادت خانوں پہ اور احرام پہ وہ سارے دیکھ کے ہیں، وہی کے وہی حروف لکھے ہوئے ہیں، اور کوڈ سے نظام چلتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو یہ کوڈ دے دیا، یہ خفیہ کوڈ ہے، اور پتہ ہے کوڈ ہر بندے کے پاس نہیں ہوتا، کوڈ ورڈ سب کے پاس نہیں ہوتے، مخصوص لوگوں کے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے کہا کہ یہ شیطان نے بھی فیصلہ کیا ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کو ایک خاص کوڈ دے دو۔ اللہ نے اربوں میں سے کروڑوں کو یہ کوڈ دیا ہے۔
अरबों में से करोड़ों को ये कोड दिया है, सबको नहीं दिया, सबको नहीं दिया। जो अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में देना चाहता है, अल्लाह की ताकत में, कुदरत में, कुव्वत में, इज्जत में, अजमत में, वकार में, शान और शौकत में देना चाहता है, उंगली रख के अपनी नाफ के ऊपर, अपने लिबास से ऊपर ही, जरूरी नहीं लिबास उठाना जरूरी नहीं, उंगली रख के सिर्फ 66 बार पढ़ ले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुबह शाम पढ़ ले और नमाज के बाद पढ़ ले 66 बार। इसकी आदत 66 है। जिससे बिस्मिल्लाह की आदत 786 है, लफ्ज मोहम्मद की आदत 92, बस 66। तो सांस रोक रोक के पड़ेगा, फायदा ज्यादा हो जाए। जब सांस टूटे तो अगला सांस ले ले। हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज्यादा जिसको गुस्सा हो, मुंह में गालियां हो, मैं जो गालियां देता है वो बातिल बन जाता है, उसके लिए फिर वो दुआएं पढ़ी जाएं जो बातिल के लिए पढ़ी जाती हैं। एक साहब कहने लगे कि मेरा वास्ता गालियों में पड़ा 5वें या 6ठे रोजे में, मुझे फौरन हजरत ने फरमाया कि अब वो दुआएं पढ़ जो बातिल के लिए पढ़ता है, और कहा मैंने शुरू कर दी। गाली गाली तरबियत के नाम पे, तालीम के नाम पे। इस तरह फरमाया कि जो बेपर्दा खवातीन है वो मर्द के हुक्म में आती हैं, जो गालियां देने वाला है वो बातिल के हुक्म में आ जाता है, फिर उसके लिए वो दुआएं पढ़ी जाएं जो बातिल के लिए पढ़ी जाती हैं। वो कहने लगे मैंने शुरू कर दी एहतमाम से 66 बार। गुस्से के लिए, जिसकी गालियां हो ना जाती हैं उसके लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, नेट के फितने से बचने के लिए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के अंदर इसमें ज़ात अल्लाह है, अल्लाह। और जब ले जाए कल्बी दर्द, इस्तिग़राक़, इस्तिहज़ार, यकीन कामिल के साथ इसको पढ़ा जाए, फिर जुर्रत है किसी की। ये तो बीमारियों का इलाज है, ये तो काले जादू का इलाज है, ये तो नजर बद का इलाज है, ये तो लाइलाज बीमारियों का इलाज है, ये दुखों का इलाज है, ये दर्दों का इलाज है, ये गमों का इलाज है, ये नाकामियों का इलाज है। ये रूहानी दुनिया की तरक्की के लिए एक बेहतरीन किस्म का निजाम है, जो रूहानी तरक्की में कोई भी हमारी राह में हाइल ना होगा। अल्लाह तक पहुंचने का आसान रास्ता है, ऐसा रास्ता कि कोई मेरी राहों में रुकावट ना बने। ये तो जिंदगी है, ये तो हयात है, ये तो बहार है। इस जिंदगी में हमने फैसला करना है, इस बहार में हमने फैसला करना है कि आज के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को नहीं छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे। वकफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन वकफ़ा बिल्लाहि नसीर।